بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث تھی. آپ کو وجہ کائنات بنایا گیا. کائنات بنائی گئی اس لیے کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا جانا تھا. یہ زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا کی روانی، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں مبعوث فرمانے والا تھا. اس لیے وہ مبارک گھڑی ہے، وہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، وہ لب مبارک لب ہیں، وہ قلم مبارک قلم ہے جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائے. تمام انبیاء علیہم السلام میں جو متفرق خوبیاں تھیں، جو متفرق خصوصیات تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے سیرت میں، آپ کے کردار میں ان تمام خوبیوں کو جمع فرما دیا تھا، بہت ہی توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. اب دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو لے لیجیے، کوئی انسان کسی ایک پہلو سے ممتاز نظر آیا، اس کا دوسرا پہلو کمزور ہوگا. کوئی انسان اس لیے لوگوں میں محبوب ہوتا ہے کہ وہ اچھا خطیب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے لحاظ سے لوگوں میں محبوب نہ ہو. ایک انسان اچھی تلاوت کرتا ہے تو قاری صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر دوسری خصوصیات نہ ہوں. ایک انسان وہ ہے جو سوشل ورکر ہے، سماج کی خدمت کرتا ہے، ان کو اس میں بڑا لطف آتا ہے، لیکن اس کی دیگر عملی زندگی میں بڑی کوتاہی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی انسان بھیجے گئے، ان تمام انسانوں میں ہر لحاظ سے اکمل درجے پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. آپ کی زندگی کا مطالعہ جس لحاظ سے کریں گے، جس زاویے سے کریں گے، جس گوشے سے کریں گے، آپ کہیں پر آپ انگلی نہیں رہ سکتے. یہ دشمنوں کو اعتراف تھا، یہ کافروں کو اعتراف تھا، یہ غیروں کو اعتراف تھا. آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو 40 سال کی زندگی گزری ہے، خاص طور پر مکہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروعاتی دور ہیں وہ غیر مسلموں کے درمیان گزری ہے، غیر مسلموں کے درمیان گزری ہے. لیکن ان غیر مسلموں نے آپ کا جو تعارف کرایا ہے اور آپ کو جن صفات سے نوازا ہے،
وہ آپ کی شناخت کا ذریعہ بن گئی، بعد میں چل گئے۔ یہ الصادق الامین جو ہم بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کسی مسلمان کا دیا ہوا خطاب نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا دیا ہوا خطاب ہے جو آپ کے کٹر مخالف تھے۔ مکے کے دور میں، ابتدائی دور میں جو کٹر مخالفین تھے وہ آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ یہ آپ کے تعارف کا ذریعہ تھا۔ اگر مکے کے اندر کوئی پوچھا جائے کہ صادق کون ہے تو فوراً نگاہ جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر پوچھا جائے امانت دار کون ہے تو کوئی ایسا انسان نہیں نظر آتا تھا سوائے آپ کی ذات گرامی کی۔ یہ آپ کی شناخت کا ذریعہ تھے۔ لوگ آپ کو نام سے کم جانا کرتے تھے لیکن الصادق الامین کے ذریعے جانا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے کہ جس نبی کی شناخت کا ذریعہ، تعارف کا ذریعہ ان کی یہ دو بنیادی صفات تھیں، ان دو بنیادی صفات ہماری زندگیوں میں کتنے ہیں؟ ہم صبح سے شام تک کی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ ہم صبح سے شام تک جو تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، معاشرتی زندگی ہے، اس میں ہمارے اندر امانت کا پہلو کتنا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر غلام محمد کہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ کامل طریقے پر غلامی میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگیوں میں صفات نبوی کا عکس آنا چاہیے، جھلک موجود ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی خصوصیات سے نوازا گیا، اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان میں سب سے اہم خصوصیت جو تھی وہ رحمت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین سے کروایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین سے کرایا، اور یہ بہت ضروری چیز تھی اس وقت کے ماحول میں۔ صرف جزیرۃ العرب کے اندر نہیں، مکے کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے بدامنی پھیلی ہوئی تھی، جس طریقے سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، جس طرح کی حقوق تلفی ہو رہی تھی، جس طرح کی زیادتیاں ہو رہی تھی، ایسے موقع پر ضروری تھا کوئی ایسی شخصیت آئے جو سارے لوگوں پر ابر رحمت بن کر چھا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے پیغمبر، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے، وہ جہان جن کو ہم جانتے ہیں، وہ دنیا جن کو ہم نہیں جانتے، ان تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ اب غور کیجئے، صرف انسانوں کے آپ نبی نہیں تھے، اور پھر انسانوں کے اندر امیر طبقے کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، غریب طبقے کے لیے صرف رحمت بن کر نہیں آئے، کالے کے لیے، گوروں کے لیے، اور امیر کے لیے، غریب کے لیے، قریشی کے لیے، غیر قریشی کے لیے، مکے والوں کے لیے، غیر مکے والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، دنیا کے کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ اور آپ کی پوری زندگی کے اندر یہ صفت بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، خاص طور پر ان مظلوم طبقات کے لیے جن پر پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، اور ان مظلوم طبقات میں سب سے زیادہ جو طبقہ پیسا جاتا تھا ظلم و زیادتی کے چکی کے نیچے، وہ عورتیں تھیں، وہ عورتیں تھیں۔ آپ سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، قدیم تاریخ پڑھ لیجئے، عورتوں کے حقوق سے متعلق جو کتابیں عربی اردو میں منتقل ہیں، ہر زبان میں منتقل ہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ اخلاق یورپ جو لکھی گئی ہے آپ ان کو پڑھ لیجئے۔ ہندوستان کے اندر عورتوں پر کیا ظلم و ستم ہوا کرتا تھا آپ ہم سے اچھی طرح جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ مصر کے اندر، عرب کے اندر، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے مظلوم طبقہ عورت تھی، کوئی حق ہی نہیں تھا ان کا، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ میں ہوائی میں بات کر رہا ہوں، حضرات صحابہ خود کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، كنا لا نعد للنساء امرا حتى انزل الله ما فيهن ما فيهن وقسم لهن ما قسم۔
ہم عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے ان کے کچھ حقوق متعین کروا، تو عورتوں پر جو ظلم و ستم تھا ان کو آپ نے دور کیا۔ تو آپ کی پیدائش پر وہ عورتیں کیوں نہ خوشی منائیں، اور وہ کیوں نہیں جشن منائیں، وہ کیوں نہ دل کے اندر اپنی آپ کی آمد پر اپنے دل کے نہاخانوں کے اندر مسرت اور خوشی کا اظہار کریں، جنہوں نے یہ دیکھا کہ آج ہمارا ہاتھ تھامنے والا کوئی آ گیا۔ بیوائیں، یتیم، مسکین، غریب لوگ، بے زبان جانور، حد تو یہ ہے کہ آپ کی رحمت وسیع تھی درختوں تک پر، درختوں تک پر آپ کی رحمت وسیع تھی۔ مشہور حدیث ہے، سیرت کے اندر موجود ہے، اور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، وہ اس کا اقرار کریں گے۔ آج بھی وہاں استوانہ حنانہ کے نام سے ایک استوانہ موجود ہے، کھمبا موجود ہے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت حاصل تھی، ایک کھجور کی ٹہنی کو شروع دور میں جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، جب مسجد نبوی کو آپ نے بنوایا تو وہاں پر کوئی ممبر نہیں تھا، آپ ایک کھجور کے تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جیسے آج کل خطیب لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں یا ممبر پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں، تو اس زمانے کا ایک طرح سے وہ ممبر تھا۔ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اچھا کارپینٹر ہے، میری خواہش ہے کہ ایک ممبر بنوا دیا جائے آپ کے لیے، تاکہ آپ آرام سے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک تو توقف کیا، لیکن جب آپ کو احساس ہوا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو آپ نے اس خاتون سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بنوا دو۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جب ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس استوانے پر اس کھجور کی ٹہنی اور شاخ کو پکڑ کر، جس پر آپ پکڑ کر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا اور ممبر کا سہارا لینا شروع کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ جو کھجور کا تنا تھا، کھجور کی ٹہنی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آپ کا اعجاز تھا، آپ سے ان کو محبت تھی، آپ کی جو شفقت اور رحمت انہیں حاصل تھی، آپ بےتاب، وہ کھجور کا وہ تنا بےتاب ہو گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کی یہ کیفیت دیکھی، آپ نے ان کے گویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اما ترضى ان تكون معي في الجنہ، اے ٹہنی، اے تنا، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تو میرے ساتھ جنت میں ہو؟ آج اگر یہ رفاقت چھوٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لمبی رفاقت کے لیے تیار رہنا، جنت میں میرے ساتھ تم ہوگے۔ چنانچہ آج بھی وہ کیا کہتے ہیں ٹہنی وہاں موجود ہے اور اس کی حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہے، اور حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جو میرے اور ممبر کے درمیان، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کا جو کی جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھی رحمت للعالمین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو طبقہ، جو صنف سب سے زیادہ پریشان تھی وہ تھی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے تمام کے حقوق متعین فرما دیے، حقوق بھی متعین فرمائے اور فرائض بھی متعین فرمائے۔ فرائض اور واجبات، ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کے بھی حقوق متعین فرمائے۔ قرآن و حدیث کے اندر وہ ان حقوق کی تفصیلات موجود ہیں۔ عورت کی اگر تقسیم کریں تو بحیثیت مجموعی طور پر وہ 4 حصوں میں بٹتی ہے۔ کبھی وہ بہن کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی بیٹی کی شکل میں سامنے آتی ہے، کبھی بیوی کی شکل میں سامنے آتی ہے، کبھی ماں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ان چاروں گروپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اعلیٰ درجے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حوالے سے فرمایا، جیسے ہمارے پیشرو مقررین نے اس میں وضاحت فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر والدین کے بارے میں، قرآن نے فرمایا والدین کے بارے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور حد تو یہ ہے کہ صرف کیا مسلمان والدین نہیں، مشرک والدین،
آپ ذرا تصور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ شرک ہے. شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شمار جگہوں پر. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی شرک کی حالت میں ہو تب بھی ان کے ساتھ تمہیں بے ادبی نہیں کرنی، ان کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی ہے، ادب کے ساتھ بات کرنا، احترام کا بازو جھکا دینا ہے. ہاں اگر وہ ایسی چیزوں کے بارے میں کہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ چاہے مشرک ہو یا مسلمان ہو، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان والدین یہ اپنی اولاد سے کوئی ایسا کام کروا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ بالکل کہنا چاہیے، بچے کو کہنا چاہیے کہ ابو جان، پیار سے سمجھانا چاہیے، ابو جان ہم آپ کی بات یہاں پر نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کی بات شریعت کے خلاف جا رہی ہے. اور قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا جب کوئی حکم آ جائے آگے مت بڑھنا، چاہے تم جس منصب پر ہو، تم کلکٹر ہو سکتے ہو، تم ڈی ایس پی ہو سکتے ہو، تم اچھے کسی بھی عہدے پر فائز ہو سکتے ہو، لیکن رسول کا جب حکم آ جائے، اللہ کا جب حکم آ جائے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہم تو اب یہاں پر اپنے رسول کی بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے. آپ کو فوراً کہنا ہے، ادب سے کہنا ہے، جھڑک کے نہیں کہنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. اور یہ قرآن نے اسلوب بتلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین سے کس طرح کی گفتگو فرمائی ہے، آپ ذرا غور کر لیجیے قرآن پاک کے اندر. بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے کہ والدین کے بارے میں فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اور کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا تیرا باپ. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ماں کو کیا مقام ہے. اس کے بعد آپ آئیے بیٹی کے روپ میں، تو اس قدر حدیثیں ہیں بیٹیوں کی فضیلت کے بارے میں، جن میں سے ہمارے رفیق محترم مولانا نوشاد صاحب نے اس میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے سنائی ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، اس نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی، ان کی شادی بیاہ کی ذمہ داری اٹھائی. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے. یا اندازہ کیجیے، جس بچی کو آنے سے پہلے عرب کے معاشرے میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، قرآن نے اس کو نقل کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو اب آپ نے یہ حکم دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہ پھر ایسی تربیت کرنی ہے. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی اپنے بیٹے پر بیٹی کو ترجیح نہیں دی. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لڑکے کو خوب مانتے ہیں اور لڑکیوں کو کم مانتے ہیں. لڑکوں کو خوب اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، اور جب لڑکی کی باری آئیں گے تو کہیں گے لڑکی نا، ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلواتے، نہ دین کی دلواتے ہیں اور نہ دنیا کی دلواتے ہیں. اسلام نے دین و دنیا کی تعلیم کے لحاظ سے کوئی تقسیم نہیں کی ہے. اگر اس نے تقسیم کی ہے تو علم نافع کی ہے اور علم غار کی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں کیا مانگی ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اور جس علم سے پناہ چاہیے ہیں وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں
جو نفع نہ دے، ہاں نقصان دینے والا علم ہے تو ہم اسے حاصل نہیں کریں گے، جس سے قوم کو نقصان پہنچے، امت کو، پوری انسانیت کو نقصان پہنچے، ہم ایسا علم حاصل نہیں کریں گے۔ لیکن دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے علم کے حوالے سے، بس شرعی قوانین ہیں، ان قوانین کے دائرے میں رہ کر انسان وہ اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ اچھی طریقے سے علم کو حاصل کر سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے لڑکے پر لڑکی کو ترجیح نہیں دی، اپنی لڑکی کو لڑکی پر ترجیح نہیں دی اور ان کے ساتھ نہیں اہانت کا معاملہ کیا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، بہت سے لوگ بڑی ناقدری کہتی ہے بچیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہی حکم تقریباً بہنوں کے بارے میں، بہنوں کے سلسلے میں بھی تقریباً یہی بات ہے۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ مرد کے بہتر ہونے کا معیار کیا بتلایا کہ مرد وہ بہتر ہے جو اب شوہر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہو، جو اس لحاظ سے بہتر ہو۔ اگر دیکھنا یہ ہو کہ کون سا مرد اچھا ہے تو دیکھو کہ وہ اس کا سلوک ان کی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کو مارتا پیٹتا نہیں، گالی گپتا نہیں دیتا۔ ہمارے سماج کے اندر تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بیویوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ نوکرانی ہیں، خادمائیں ہیں۔ یاد رکھیے وہ رفیق حیات ہیں، شریک حیات سے بڑھ کر رفیق حیات۔ میں نے شریک حیات کا جملہ استعمال نہیں کیا، رفیق حیات ہے وہ، کیونکہ یہاں شراکت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بالکل برابری کا حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم پارٹنرشپ میں ہیں تو آدھا آپ کا آدھا میرا، لیکن رفاقت کے اندر جب معاملہ آتا ہے تو اس میں ایثار، جذبہ، یہ سب مفہوم اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ایثار، قربانی کا جو مفہوم اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو بیویاں ہیں ان کو رفیق حیات بنائی، ان کے ساتھ رفاقت، جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں اس طرح آپ کو معاملہ کرنا ہے، اس طرح کرنا چاہیے، اور یہی حکم ہے۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے، سماج ہے، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ تباہ کن ہے، بہت زیادہ۔ عورتوں کی کوئی قدر نہیں، عورتوں کی قدر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے جس صنف پر سب سے زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، اور اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا آئے، اور آج بھی اگر وہی ہو تو کس قدر تکلیف دینے والا یہ عمل ہے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور پھر فرمایا دیکھو مجھے دیکھو، آئیڈیل دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، وانا خیرکم لاہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ ازواج مطہرات سے پوچھ لیجیے، کوئی بھی آپ کی زوج محترمہ ایسی نہیں ہے جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہو کبھی شکایت کی ہو اپنے شوہر کی؟ نہیں ہے، ایک بھی ایسے کہتے ہیں نمونہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ خاص طور پر جو عورتوں پر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کا مطالعہ سیرت کی روشنی میں کریں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی کیسی تربیت کی، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میرے محترم بزرگوں، خلاصہ یہ کہ ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، پوری کائنات کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، ہم سب کو آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم باپ ہیں تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے، اگر ہم شوہر ہیں تو اللہ کے نبی کیسے شوہر تھے، اگر ہم بھائی ہیں تو کیسے بھائی تھے، یہ پورا جائزہ۔ تاجر ہیں تو کیسی تجارت آپ نے فرمائی، معاشرے کے اندر کس طریقے سے ظلم و ستم کو دور کیا، سوشل ورکر کی حیثیت سے آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے. بعثت سے پہلے آپ نے جو 40 سالہ زندگی گزاری ہے وہ سارا کا سارا زیادہ تر آپ نے سوشل ورکر حق کی حیثیت سے گزاری. آپ نے رفاہی کام زیادہ کیے ہیں اس دور میں, اور ان دور کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا, جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ بہت بے چین تھے, گھر آئے اور کہا عائشہ حضرت خدیجہ سے کہ اے خدیجہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی. ایک فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نبی بنا دیا ہے, اللہ کا یہ حکم آیا ہے, غار حرا کے اندر میرے پر قرآن کا نزول ہوا, مجھے تو بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بدھائی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, اور فرمایا کیوں گھبراتے ہیں, آپ کا اپنے کام کو جو دیکھیے, آپ نے جو کام انجام دیے وہ کام کو دیکھیے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, آپ پریشان نہ ہوں, اللہ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا. انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. وتقری الضیف, مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, جب بھی مصیبت کا وقت آتا ہے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور وتکسب المعدوم, جو لوگ سماج کے اندر ایسے ہیں جو روزگار نہیں ہے جن کے پاس, آپ ان کے لیے روزگار کا انتظام کر دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے آقا کے امتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں, تو پھر ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, کردار کی نقالی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.